السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ کیا حال چال ہے سب لوگوں کا؟ امید کرتا ہوں سبھی لوگ خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ آج ہم پیٹرول پرائسز کے اوپر بات کرنے والے ہیں، سو میک شیور آپ ولاگ کو کمپلیٹ واچ کیجیے گا۔ جو میری نوکس نالج ہے یا علم ہے وہ آپ کو میں انشاءاللہ پرووائڈ کروں گا، اور یہ چیز بتاؤں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پیٹرول پرائسز کیوں اوپر جا رہے ہیں دن بدن۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جناب ویلکم بیک ہو گیا آپ سب لوگوں کا میرے ایک نیو موٹو ولاگ کے اندر۔ تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات ہے بہت چھوٹی سی کہ 90s سے لے کر نا، یا چلو 2000 سے لے کر پورے 2000 سے لے کر نا 2022 یا 2023 تک پیٹرول کی ٹوٹل پرائس بہت زیادہ کھینچ کے بھی رکھو نا تو 160 یا 170 تک گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں کتنے دور حکومت ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، وہ مجھے نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میں خود 2004 میں پیدا ہوا ہوں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ 2023 تک اگر یہ 160 تک پرائس آئی ہے تو 2023 سے لے کر 2026 تک جسٹ 3 سالوں میں یہ پرائس ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ بلکہ ڈبل سے کیا بھائی، یہ تین گنا کے قریب پہنچی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈبل سے تو بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تو یہ کیا چکر کیا ہے اس کا سارا، اور خاص طور پہ اس کیا بولوں اب میں، اس دور حکومت میں سب سے زیادہ پرائسز کیوں بڑھی؟ ٹھیک ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ تھوڑا سا آگے نکل جائیں ہم، چچو راستہ دے دے یار۔ تو مجھے تھوڑا سا آگے نکلنے دو بھائی صاحب رش سے، کیونکہ ایسے بات سمجھ میں نہیں آتی نا۔ اچھا، تو بات یہ ہے جناب علی کہ پہلے پاکستان چل رہا تھا انٹرنیشنل لا کے مطابق کہ پیٹرول پرائسز جو رینیو ہوتی تھی وہ ہر 1 مہینے کے بعد، یعنی 30 دن کے بعد رینیو ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ہماری گورنمنٹ نے جو ہے نا کچھ آئی ایم ایف کی شرائط اور آگے پیچھے کی جو ہے نا وہ رنڈی رونا رو کے نا سیدھی بات کروں گا ٹو دی پوائنٹ۔ ٹھیک ہے، کوئی گھما پھرا کے والی بات ہے نہیں میرے اندر۔ تو انہوں نے اس قانون کو کر دیا 15 ڈیز پہ، ہر 15 دن کے بعد پیٹرول کی پرائس رینیو ہو گیا۔ اور کچھ ٹائم کے بعد جب انہوں نے کوئی تیر مارا نا، جیسے کہ ابھی مارکا حق انہوں نے جیتا، ٹھیک ہے، تو وہ تو خیر ہماری پاک آرمی کی کوششوں سے اور اللہ پاک کے حکم سے اور ہماری ایئر فورس کی کوششوں سے ہوا ہے۔ ان میں ان کا تو گھنٹہ کوئی وہ نہیں ہے، داروں میں دار۔ سو اس کے بعد انہوں نے نا کافی اپنے آپ کو چوڑا کر لیا نا۔ تو اس کے بعد سین یہ ہے کہ بھائی صاحب ہر ہفتے بعد جب ان کا دل کرے منہ اٹھا کے پرائسز چینج کر دو۔ پھر جب ایران اور امریکہ کی جب انہوں نے صلح کرانے والا سین ہوا نا، تو پھر ان کا اور زیادہ مطلب یوں چوڑ میں آ گیا نا۔ راتوں رات بھائی صاحب جب دل کرے پرائس چینج کر دو منہ اٹھا کے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سچویشن بنی ہوئی ہے پاکستان کی۔ اس کی مین ریزن کہ کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تب پہلے زمانے میں جب اتنی پرائس بڑھتی تھی نا، 4 روپے 2 روپے 15 پیسے 40 پیسے، ٹھیک ہے، اتنی پرائس جب فیول کی بڑھتی تھی نا یا کم ہوتی تھی تو عوام چلو خوش ہو جاتی تھی، جب بڑھتی تھی تو عوام باتیں کرتی تھی، اور اکثر جگہوں پہ چھوٹے ہی پیمانے پہ صحیح لیکن احتجاج ہوا کرتے تھے۔ اب کوئی بولنے والا نہیں ہے کیونکہ عوام ڈر چکی ہے۔ انہوں نے سانحہ مرید کے کرا کے عوام کو ڈرانے کی کوشش کی ہے اور یہ ثابت کی ہے کہ ہم یہاں کے بدماش ہیں اور ہم نے اس ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ووٹوں سے نہیں آئے ہوئے، ہم یہاں پہ قبضہ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کسی میں اتنی جرات نہیں ہے کہ وہ ہمارے خلاف بول سکے۔ صاف اور کلیئر باتیں، اور میں ہر انفلوئنسر، ہر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو یہی کہوں گا کہ ہر بندہ کم سے کم، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اب اکیلا بندہ تو باہر نکل کے کیا ہی کرے گا نا، یا 2 4 بندے باہر نکل کے کیا ہی کریں گے، کم سے کم بھی نا تو کچھ اتنے لوگ ہونے چاہیے کہ تاکہ ایک لائک کوئی میڈیا والا سین بن جائے۔ چلو میڈیا تو خیر ویسے ہی بکا ہوا ہے نا،
لیکن کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر ان کو کوریج دے دیں یا وہ خود مل کے جو ہے نا وہ کر کے دے دے تو ایک تاثر جاتا ہے کہ ہاں بھائی احتجاج ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے واقعی. تو ہم وہ بھی نہیں کر سکتے نا, تو کم سے کم سب لوگ اپنے سوشل میڈیا پہ آواز لازمی اٹھائیں. بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا, اللہ کا نام لے کے نا سارے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں, اور کم سے کم اس غلامی کی زندگی میں یعنی کہ یہ گھٹ گھٹ کے یا ڈر ڈر کے رہنے سے وہ بہت بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا مرد بن کے یا ایک اچھے انسان بن کے جو ہے نا اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں. ٹھیک ہے, تو باقی سب کو چھوڑ کے فلسطینیوں کی طرف ہی دیکھ لیں کہ ان کا سب کچھ چلا گیا. ٹھیک ہے, تو ہمارا بھی یہی سچویشن ہے کہ بھائی اگر ہم کچھ نہ بولے, کچھ نہ کیا ہم نے, تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور ہماری نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا. ابھی تو خیر ہم نے اپنا سوچنا ہے, ابھی تو ہم خود جوان ہیں. ٹھیک ہے, تو ہماری ابھی زندگی پڑی ہے, تو ہمارے فیوچر کا کیا ہوگا, ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے بھائی. تو اس سب چیز کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے کم سے کم سوشل میڈیا میں, اور فلی کریٹیسائز کرنا ہے. اور جو لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ میں کریٹیسائز نہیں کر رہا, میں جسٹ بتا رہا ہوں کہ یہ ایسے ہوا ہے, یہ غلط ہوا ہے, یہ وہ, تو بھائی کریٹیسائز نہیں کرو گے تو ان کو گھنٹہ فرق پڑے گا. پہلی بات تو بےزتی اس کو محسوس ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہو, وہ تو خیر ان کی عزت ہے ہی نہیں, بٹ پھر بھی کم سے کم آپ کریٹیسائز کریں گے نا سوشل میڈیا پہ تو انٹرنیشنلی ان کی بےزتی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جو لوگ ان کو بڑا عزت دار سمجھتے ہیں نا ان کے سامنے تو کم سے کم ان کی بےزتی ہوگی نا. تو تھوڑا سا جو ہے نا اپنے آپ کو آپ لوگ اپ گریڈ کریں, اور بہت زیادہ وہ نہ رہے. 2 سے 3 ملکوں کی مثالیں آلریڈی آپ لوگوں کے سامنے ہیں جو جین زیز کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے آزاد ہوئے. آزاد سے مراد کے یعنی انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے اور ان کو ان کا حق ملا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ آواز اٹھائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا, اور اللہ پاک بھی اسی کا ساتھ دیتا ہے جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے یا کچھ کوشش کرتا ہے. اور دوسری بات کہ پیٹرولیم پرائس اس ٹائم 415 روپے ہو چکی ہے جناب. یہ میرے سامنے پیٹرول پمپ ہے, میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں بورڈ پہ. واہ, انہوں نے بورڈ ہی اتارا ہے. ادھر پہ بھائی صاحب کوئی ریلی ہو رہی ہے, اس پیٹرول پمپ سے انہوں نے بورڈ ہی اتارے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیوں. بٹ 415 روپے سب کو پتہ ہے. آج تاریخ ہے 11 مئی 2026. ٹھیک ہے, تو 415 روپے پرائس ہے, اور اس پرائس میں 170 سے لے کر آلموسٹ 200 روپے کے قریب پیٹرولیم لیوی شامل ہے. یاد رہے یہ لیوی ہے, یہ ٹیکس نہیں ہے. لیوی بولے تو یہ بھتہ ہے جو کہ زور سے, بدماشی سے یا طاقت سے عوام سے زبردستی نکلوایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو 18ویں آئینی ترمیم ہے جناب, اس میں اس چیز کو واضح اور کلیئر کیا گیا ہے کہ جو ٹیکسز ہیں وہ الگ سے ہیں پیٹرول پہ. ٹھیک ہے, پر لیٹر پہ آپ 170 سے لے کر 200 کے درمیان یہ پیمنٹ گورنمنٹ کو پے کر رہے ہو بغیر کسی وجہ کے. یہ ٹیکس نہیں ہے, یہ لیوی ہے, اور لیوی سے مراد اور ٹیکس نہ سے مراد یہ ہے کہ ایک سیکنڈ یار, لیوی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان یہ ٹیکس نہیں ہے, یہ ملک میں کہیں پہ نہیں لگنا یا یہ صوبوں میں تقسیم نہیں ہونا. جو بھی ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے نا پورے پاکستان سے, وہ پھر اکٹھا کر کے سارے صوبوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. بٹ یہ جو لیوی ہے یہ گورنمنٹ کے پیٹے جاتا ہے, یہ ان کی اپنی جیبوں میں جاتا ہے, یہ کوئی ملک پاکستان پہ نہیں لگنے والا. یہ بات آپ یاد رکھیں. اور یہ کیوں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف جو انہوں نے ادارہ بنایا تھا ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے, وہ فیل ہو چکا ہے اس ٹائم, اور بہت برے طریقے سے فیل ہو چکا ہے. اور وہ سارے ٹیکسز کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ لیوی بڑھا کے, تاکہ ہم آئی ایم ایف کو پے کر سکیں, اور پھر ہمیں نیکسٹ جو ہے نا وہ قرضہ اور مزید ملے. یار میں تو کہتا ہوں اللہ پاک اس ملک پاکستان کو کوئی پڑھا لکھا حکمران دے, اور ان جاہلوں سے اب کیا ہی بولوں میں, مطلب بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان کے خاندانوں پہ
کہ یہ کس نسل سے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ملک پاکستان اور اس کی عوام کو کچل رہے ہیں، ان کا خون پسینہ نچوڑ رہے ہیں. تو بھائی بہت بری صورتحال بنی ہوئی ہے اوور آل اس ملک کی ابھی اس ٹائم. اور یہ گورنمنٹ پورے طریقے سے نااہل ہو چکی ہے، پورے طریقے سے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس گورنمنٹ نے سب سے زیادہ کنسٹرکشن کروائی ہے اس ملک میں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، بھائی کچھ بھی نہیں ہوا. یہ کنسٹرکشن سے آپ کا پیٹ بھر جائے گا؟ آپ کا تو ویسے ہی بھر ہے، ٹھیک ہے. آپ کو تو گھنٹہ پرواہ نہیں ہے نا. اے سی کے نیچے بیٹھے ہوئے بندے کو کیا پتا کہ یار بار مزدور کس گرمی میں جو ہے نا وہ کما رہا ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جن لوگوں کی دیہڑی 500 روپے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ دن کا 500 روپے 600 روپے 1000 روپے کماتے ہیں. چلو وہ اگر 415 روپے لیٹر پیٹرول ڈلوا لیں گے دن کا، تو بھائی وہ گھر میں کیا دیں گے؟ گھر کا رینٹ کیا دیں گے؟ بجلی کے بل کیا دیں گے؟ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 200 روپے 200 یونٹس پہ جو سبسڈی ہے یا وہ جو کم بل آتا ہے وہ بھی ختم کریں. ابھی وہ بھی بھر کے آئے گا. تو مطلب ہر طریقے سے عوام کو سیدھا ہی مار ہی دو نا. مطلب ایٹم بم چلا دو پاکستان میں، بس ختم کر دو، نئے سر سے بناؤ اپنی مرضی کی عوام. خیر آج کافی بحث ہوگی اس بارے میں. سو جب تک میں سلامت ہوں اور زندہ ہوں الحمدللہ انشاءاللہ آواز اٹھاتا رہوں گا. باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ، بائے بائے.